یوم یکجہتی کشمیر پر یقیناً ہمیں کشمیریوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کی بات ضرور کرنی چاہیے، مظاہرے کرنے چاہیے، ایسی علامات ہماری سامنے آنی چاہیے جس سے لگے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف۔ لیکن ہمیں نہ صرف اس دن جھنڈے ضرور لے جانے ہیں، جلسے بھی کرنے ہیں اور ریلیاں بھی نکالنی ہیں، مگر اپنی ماضی کی ان غلطیوں پر بھی نظر ڈالتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کشمیر کو آ بیٹھے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر انگریز کی باقی ماندہ یا جو بھی باقیات تھیں اس نے کافی اہم رول پلے کیا اس کشمیر کو ہمارے ہاتھ سے نکالنے میں، لیکن کشمیر میں ہمارے مجاہدین بہت سارا علاقہ یقیناً آزاد کروا چکے، لیکن کچھ تلخ حقائق پردے کے پیچھے چھپے رہتے ہیں جس پر کوئی نظر نہیں ڈالتا۔ تو ان حقائق پر بھی ہمیں نظر ڈالنی ہے، احتساب کرنا ہے اپنا، کہ اگر ہم نے عملی بنیادوں پر حقیقی معنوں میں کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے تو ہم کس طرح ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عملی طور پر ہم کشمیر پالیسی میں کشمیر سے ریلیٹڈ جو ہمارے اقدامات ہیں اس میں مکمل فیلیئرز کا سامنا ہمیں۔ عملی طور پہ اگر ہم ایز اے نیشن یا ہماری لیڈرشپ کوئی اقدامات نہیں اٹھاتی تو خالی نعرے بازی سے، کشمیر کے متعلق اچھی اچھی باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دشمن اسی طرح سے مظالم ڈھاتا رہے گا۔ کل میں نے کہیں کسی جگہ پر یہ خبر سنی کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو الیکشنز ہونے تھے وہ ملتوی کر دی گئی کچھ سالوں کے لیے۔ اس وقت اس کی جو آبادی کا تناسب ہے مسلمانوں کی، وہاں پر 68% کہا جا رہا ہے کہ مسلمان آباد ہے، تو سوچئے کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 70 to 80% تھے، مطلب اس کی مسلمانوں کی آبادی کم ہوئی ہے وہاں پر، اس لیے کہ باہر سے لوگ آئے ہیں اور وہاں پر آباد ہوئے ہیں۔ غیر مسلم آبادی سے، غیر مسلموں کی آبادی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نیتیں ہیں ان کی اس میں کھوٹ ہے۔ بھارتی لیڈرشپ جو آبادی وہاں پر بناتی جا رہی ہے اور جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے باہر کے لوگوں کے لیے، الارمنگ ہے۔ اوپر سے الیکشنز کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ سالوں کے لیے ملتوی، یہ بھی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ مسلمانوں کی آبادی 50 سے بھی نیچے آ جائے گی اور پھر استصواب رائے کا ڈونک رہ جائیں گے اور مسلمان یوں ہی روتے رہیں گے۔ کشمیریوں کی اپنی بھی غلطی، ان کی اپنی لیڈرشپ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ کشمیریوں کو چاہیے کہ پہلے دشمنوں سے نمٹنے سے پہلے اپنوں سے ذرا جواب طلب کریں، ان کے خلاف ایک احتساب مارچ ہونا چاہیے، ان کی گرفت ہونی چاہیے، ان کی جو اپنی لیڈرشپ انوالو ہے کشمیریوں کو دھوکہ دینے میں۔ بہت ساری چیزیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ انٹرنیشنلی ظاہر سی بات ہے، مسلم نیشن ہونے کے ناطے چاہے کشمیری ہوں، ہم ہوں یا کوئی بھی دوسری تیسری مسلمانوں کے علاوہ، یعنی مسلمان اگر آپ قوم ہیں تو آپ خود بخود آئسولیٹڈ ہوں گے، آپ کا جرم مسلمان ہونا ہے۔ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ کشمیری کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں اس بین الاقوامی سطح پر، اس قدر اونچی آواز جو آج بڑے بڑے لوگ سکھوں کے لیے اٹھا رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے، ان کے کسانوں کے جو مطالبات ہیں اس کے ساتھ آواز سے آواز ملا رہے ہیں، وہ حال ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کشمیر ہو، فلسطین ہو یا کوئی بھی دوسرا مقبوضہ علاقہ جہاں مسلمانوں کے مسائل ہیں،
دنیا اندھی بہری اور گونگی ہو جاتی ہے مسلمانوں کو سامنے رکھ کے. سو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عملی طور پر آپ کوئی یا میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے نا تو اب تو نعرے بازی سے بہتری آنے لگی ہے. یہ نام نہاد شش کے جو جلسے جلوس رہے ٹھیک ہے کسی ایشو کو قوم میں زندہ رکھنے کے لیے یہ بھی چیزیں لازم ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ ریلی میں جانے کے بجائے سوشل میڈیا پہ ایک پمفلٹ بنا کر یا مطلب کہہ سکتے ہیں کوئی پوسٹ بنا کر اسے وائرل کر دیتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ لیتے ہیں. سو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کشمیر کے دن جو آج آپ نے رکھا ہے یکجہتی ضرور کیجیے مگر اپنی خود احتسابی پر بھی زور دیجیے. ماضی میں جو آپ نے کوتاہیاں کی ہمارے حکمرانوں نے خاص طور پہ اس پر بڑا سوچنے کی ضرورت ہے. بہت سوچنے کی ضرورت ہے. یوم یکجہتی پر یوم یکجہتی کشمیر پر میرا ہی پیغام.